کبھی بھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی فارمیلٹی کے لیے یہاں آپ آتے ہیں، کوئی وقت گزاری کے لیے ہم یہاں آتے ہیں، بس ایک ٹریڈیشن ہے کہ جسے پورا کرنا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. ان مجالس کا اصل مقصد علم کو حاصل کرنا ہے، اور اگر اس مقصد تک ہم پہنچنے میں ناکام رہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ رزق مجلس کو ہم حاصل نہیں کر سکیں گے. اگر پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت تو علی بن ابی طالب کے ذکر سے، تو وہ کہا ہی اسی لیے، فرمایا ہی اسی لیے ہے کہ جہاں علی کی بات ہوگی وہاں علم کی بات ہوگی، وہاں معرفت کی بات ہوگی، وہاں شعور کی بات ہوگی، وہاں قرآن کی بات ہوگی. اور جیسا میں نے کلرز کیا کہ آل محمد کی مشکل کشائی پر ابھی میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں. ابھی تو بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ اہل بیت کو سمجھنے کے لیے قرآن کو کس طرح سے مشکل کشا بنا لیا جائے، قرآن سے کس طرح مدد لی جائے تاکہ اہل بیت کو سمجھا جائے، محمد و آل محمد کی ذات کو سمجھا جائے. دیکھیے، جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے ان 5 دنوں میں، اس کا مقصد و محور وہ عنوان ہے، وہ مسئلہ ہے جو آپ کے ذہنوں میں، آپ کے اذہان میں کہیں نہ کہیں پایا جاتا ہے. سال بھر جتنے مباحث آپ کے ہیں وہ اسی عنوان کے تحت گھومتے ہیں. جتنی گفتگو مومنین آپس میں کرتے ہیں وہ تمام کی تمام اسی عنوان کے تحت ہوتی ہے کہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. جتنے اعتراض مذہب تشیع پر ہوتے ہیں ان تمام اعتراضات کی بنیاد صرف ایک نقطہ ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ رسول کے بعد امام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یا امت بناتی ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ سب سے بنیادی مسئلہ ہے. اگر اس مسئلے کا جواب آپ کو قرآن سے مل گیا، دیکھیے سب سے پہلا اعتراض مذہب تشیع کے اوپر کیا ہے؟ سب سے پہلا اعتراض یہ ہے کہ یہ جو امامت کا ڈیوائن عقیدہ ہے، امام کے ڈیوائن ہونے کا جو عقیدہ ہے، یہ عقیدہ کہیں قرآن نے ایگزسٹ نہیں کرتا. یہ ہے سب سے پہلا اعتراض ہمارے اوپر، اور یہیں سے تمام اعتراضات شروع ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ قرآن سے یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ جس طرح سے نبوت اللہ کا دیا ہوا عہدہ ہے، نبی اللہ بناتا ہے، اسی طرح سے امامت بھی اللہ کا دیا ہوا عہدہ ہے، اور اللہ ہے جو امام معین کرتا ہے. کچھ بات واضح ہو رہی ہے یا نہیں؟ یہ سب سے بنیادی عقیدہ ہے. اور آپ دیکھیے جتنے اعتراضات مذہب تشیع پر پورے سال جو کیے جاتے ہیں ان تمام اعتراضات کی بنیادی ہے. یہ ہے پہلی بات. اچھا، اس سے ایک اسٹیپ آگے آئیے. وہ جو مذہب تشیع پر اعتراض کرتے ہیں، آپ کے عقائد پر اعتراض کرتے ہیں، وہ بہت آسانی سے آج آپ کو یہ آفر دے رہے ہیں کہ دیکھیے 2 باتوں سے آپ بیک ہو جائیے تو ہم آپ کا ساتھ دینے کو تیار ہیں، ہمیں آپ سے کوئی پرابلم نہیں ہے. 2 چیزوں سے. پہلی چیز، اس بات سے آپ بیک ہو جائیں کہ امامت ڈیوائن ہے. یہ سب سے پہلا عقیدہ ہے کہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے. اگر اس عقیدے کو آپ چھوڑ دیں تو پھر ہمیں آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ پہلی چیز ہے. اور دوسری چیز، حق زہرا کو بیان نہ کریں. بات واضح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ یعنی ایک امام منصوص من اللہ ہوتا ہے، اس کو بیان نہ کریں. امامت کا جو ڈیوائن عقیدہ ہے اس عقیدے سے آپ پیچھے ہو جائیں، اور حق فاطمہ زہرا کو بیان نہ کریں، فدق کو بیان نہ کریں.
اگر یہ دو عقیدوں سے آپ دستبردار ہو جاتے ہیں تو امت کو آپ سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ دشمنان اہل بیت کا آپ کو یہ آفر دینا دلیل ہے اس بات کی کہ اگر مذہب تشیع، اگر مکتب اہل بیت کی بنیاد کسی چیز پر ہے تو یہ دو ہی چیزیں ہیں، امام کا ڈیوائن ہونا اور فاطمہ زہرا کا حق ہونا۔ یہ دو ہی چیزیں تشیع کی بنیاد ہے، کیونکہ انہی دو کے چھوڑنے پر تو امت آپ سے خوش ہو جائے گی، امت آپ سے بالکل راضی ہو جائے گی، کسی کو کوئی ٹینشن ہی نہیں رہے گا کہ صاحب ان دو عقیدوں سے دستبردار ہو جائے گی، جس میں سے پہلا عقیدہ امامت کا عہدہ ہے۔ اب دیکھیے آپ پر کس طرح سے اعتراض، اگر آپ سوشل میڈیا پر آپ نگاہ رکھتے ہو تو وہاں پر اعتراض کہاں سے شروع ہوتا ہے کہ دیکھیے شیعہ یہ بات کہتے ہیں کہ امامت اللہ کی طرف سے ہے اور امام اللہ بناتا ہے، لیکن جب ان سے یہ کہا جائے کہ قرآن سے دلیل لے کر آؤ تو پھر ان کے پاس قرآن سے کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ بات واضح ہو رہی ہے یا نہیں؟ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیے غامدی کو، آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر غامدی نے بھی یہی اعتراض کیا ہے، وہ جو تیسرے درجے کا میکینک ہے، اس نے بھی یہی اعتراض اٹھایا ہے، بنیادی اعتراض کہ صاحب شیعہ سے جب کہا جائے کہ امام ڈیوائن ہے اور رسول کے بعد کسی کا تعلق اللہ سے ہے، یہ عقیدہ باطل ہے اور یہ عقیدہ قرآن میں ایگزسٹ نہیں کرتا۔ یہ ہے سب سے بنیادی اعتراض آپ کے اوپر۔ یعنی اگر آپ قرآن سے یہ ثابت کر دیں کہ جس طرح سے نبی اللہ بناتا ہے اسی طرح سے امام بھی اللہ بناتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ مکتب تشیع کا بنیادی عقیدہ قرآن حکیم سے ثابت ہو جاتا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے یا نہیں؟ جب بنیادی عقیدہ آپ کا ثابت ہو جائے گا تو باقی جتنی چیزیں ہیں وہ تو اسی کے ضمن میں ہیں، اسی کے آف شوٹس ہیں۔ اصل چیز تو بیس کو ثابت کرنا ہے نا، اصل چیز تو بنیاد کو ثابت کرنا ہے نا۔ تو اب یہاں پر چند سوالات ہیں جس کو میں قائم کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال کیا ہے کہ جب ہدایت اللہ کا کام ہے تو ہادی بنانا بھی اللہ کا کام ہوگا یا کسی اور کا کام ہوگا؟ یہ پہلا سوال۔